پاکستان کے ہر سولجر کو کہا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بنگالی عورتوں کو ریپ کرو تاکہ بچے جو پیدا ہوں وہ پنجابی ہوں. لیکن گھمنڈ پھر پاکستانیوں کا. ہمارا رنگ دیکھیے اور یہ کالے بنگالیوں کو ہم گورنمنٹ دیں گے؟ نو نو نو. لوگ جایا کرتے تھے کہ وہاں طوائفیں سستی ملتی ہیں. فوجی بھیجی گئے کہ ریپ کرو تاکہ ان کی نسل بدل دے. اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ہم لڑے نہیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ میں جھنڈا تھا بنگلہ دیش کا. جوائے بنگلہ ہم نعرہ لگاتے تھے. آج تک پاکستان نے معافی نہیں مانگی ہے. What crimes they committed over there. 50 سال ہو گئے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک بننے ہوئے. دنیا کی فاسٹسٹ ڈیولپنگ اکانومیز. آج وہ 50 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو آزاد ملک بنے ہوئے. بنگلہ دیش کے پاس پاکستان جاتا ہے کہ بھائی کو پیسے ہیں بانٹنے کے لیے. It's the 50th anniversary of the liberation of Bangladesh by the Mukti Bahini, جس میں 93,000 پاکستانی وحشی اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے، جن کو گھمنڈ تھا کہ ہم اب بنگالیوں کی نسل بدل دیں گے. 30 لاکھ بنگالیوں کو مارنے کے بعد 1970 کے الیکشن کے بعد، شیخ مجیب کو جیل میں رکھنے کے بعد، 3 لاکھ عورتوں کو ریپ کرنے کے بعد، ڈھاکہ کے کمپاؤنڈ کے اندر گھرے ہوئے ڈرے ہوئے ان لوگوں نے، اور ان میں سے ایک جو نکل کے بچ گیا تھا جنرل تکا خان، انہوں نے پاکستان کے ہر سولجر کو کہا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بنگالی عورتوں کو ریپ کرو تاکہ بچے جو پیدا ہوں وہ پنجابی ہوں. قصور کیا تھا کہ 1970 یعنی 1970 میں جو الیکشن ہوا پاکستان میں، اس میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ اور بنگلہ دیش کے اندر جو ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا اوور آل میجورٹی تھی، اور اس کا پورا حق تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے پاکستان کا. لیکن گھمنڈ پھر پاکستانیوں کا. ہمارا رنگ دیکھیے اور یہ کالے بنگالیوں کو ہم گورنمنٹ دیں گے؟ نو نو نو. They refused to give power to Sheikh Mujibur Rahman because his platform said 6 points and maximum provincial autonomy, کیونکہ پنجابی لوٹ کے کھا گئے تھے بنگلہ دیش کو، ایسٹ پاکستان کو. لوگ جایا کرتے تھے کہ وہاں طوائفیں سستی ملتی ہیں. فوجی بھیجی گئے کہ ریپ کرو تاکہ ان کی نسل بدل دے. اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ وہاں سے آئے اور انہوں نے بنگال میں مسلمانوں کی بیٹیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو ریپ کیا. ہمارے جو دوست تھے وہاں اس وقت، ہم جو مکتی باہنی کو سپورٹ کر رہے تھے کراچی کے اندر، ہمیں پورا پتا تھا، ہر خبر کا پتا تھا کہ کر کیا رہے ہیں یہ فوجی پاکستانی وہاں. اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، الزام لگاتے ہیں ہندوؤں اور یہودیوں پہ. یہ ابھی تو اور بھی دیکھ رہے ہیں نا، یم کے اندر مسلمان کو مار رہا ہے، سیریا میں مار رہا ہے، ٹرکی جو ہے وہ کردوں کو مار رہا ہے، پاکستان جو ہے بلوچوں کو مار رہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروفٹ کے گرینڈ سن کو مار دیا، امام حسین کو، اور جس نے تباہی مچائی اس کو ہیرو مان لیا. پنجابی مسلمان بنگال کے مسلمان کو ریپ مرڈر کر رہا تھا. 30 لاکھ لوگوں کا قتل عام، جینوسائیڈ. ٹونی میسکرینس ایک ہوتے تھے ہمارے سینئر ایڈیٹر کراچی میں، اینتھنی میسکرینس، سوری، انہوں نے جا کے لکھی تھی ہیڈ لائن، پاکستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا اینتھنی میسکرینس کو when he wrote genocide. ٹائمز آف لنڈن کی ہیڈ لائن تھی. بیٹلز کے جارج ہیرسن نے لندن میں پورا کانسرٹ کیا تھا بنگلہ دیش پہ. دنیا کا ہر انسان اٹھ کھڑا ہوا تھا بنگلہ دیش کے لیے سوائے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے. پورے انڈیا میں ایک مسلمان لیڈر نہیں تھا، ایک گروپ نہیں تھا جو مکتی باہنی کے ساتھ جا کے لڑا. پاکستان سے پھر بھی گئے. ہم لڑے نہیں تو کم از کم ہمارے ہاتھ میں جھنڈا تھا بنگلہ دیش کا. جوائے بنگلہ ہم نعرہ لگاتے تھے. آج وہ 50 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو آزاد ملک بنے ہوئے.
بنگلہ دیش کے پاس پاکستان جاتا ہے کہ بھائی کو پیسے ہیں بانٹنے کے لیے. بنگلہ دیش نے لون دیا ہے میلڈائیوز اور سری لنکا کو, تو یہ پاکستانی بھکاری پھر پہنچ گئے. تھوڑا سا تو ہم کو بھی دے دو نا, ہم وہ شالا بہاری والے لوگ ہیں جنہوں نے تمہارا قتل عام کیا تھا, تمہاری بیٹیوں کو ریپ کیا تھا, آج تک پاکستان نے معافی نہیں مانگی ہے. What crimes they committed over there. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تو یعنی مین ایکسپرٹیز ہی کل کرنا, ریپ کرنا ہے. اب تو تیمور سے لے کے بابر سے لے کے جو آیا ہے وہ ریپ کرتا بگیا. یہاں تک کہ احمد شاہ ابدالی نے آ کے لاہور کو جلا دیا تو لاہور والوں نے کہا او تھینک یو سو مچ سر, ہم اپنے میزائل کا نام ابدالی رکھیں گے. بے غیرت لوگ. 50 سال ہو گئے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک بننے ہوئے. دنیا کی فاسٹسٹ ڈیولپنگ اکانومیز, ان کا جی ڈی پی پاکستان سے زیادہ, ان کی پر کیپٹا انکم ہم سے 30% زیادہ. ان کی بچیاں کام پہ جاتی ہیں, ہماری بچیاں بہو بن کے رہتی ہیں گھر میں. بس وہ اپر کلاس کی آنٹی, وہ کیا امن کی آشا والی, ان کو چھوڑ دیں, باقی تو سب پڑی ہوئی نا اپنی ساسوں کی خدمت کرتے ہوئے. ڈھاکہ جا کے دیکھیے, سائیکلوں پہ جا رہی ہیں لڑکیاں کام کرنے. ٹیکسٹائل انڈسٹری, سیمسنگ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں. آپ کے یہاں کیوں نہیں لگاتا کوئی؟ ان کو پتا ہے اس قوم سے کچھ ملنا ہی نہیں ہے, کوئی سچ ہی نہیں بولتا. عمر پوچھ لو تب غلط, ڈیٹ آف برتھ پوچھو وہ غلط, جوتے کا سائز بھی غلط بتائیں گے یہ. کیونکہ جھوٹ بولنا اور بےایمانی کرنا پاکستانی پنجابیوں کے نس میں گھس چکا ہے. آپ ججز کی تقریریں سنیے, آئی ایس آئی آرڈر کرتی ہے سپریم کورٹ کے ججز کو کہ واٹ ٹو ڈو, اینڈ دا سپریم کورٹ جج سیز یس سر واٹ کین آئی ڈو فار یو, آئی ایم چیف جسٹس آف دا پاکستان سپریم کورٹ, میرے بچے کو نہیں مارنا کہیں. واٹ اے بنچ آف لوزرز. آج بنگلہ دیش آپ سے کتنا آگے نکل گیا. آپ کہتے تھے بھوکا بنگالی, سائیکلون آتا رہتا ہے, جان چھوٹی الگ ہوئے. They are laughing at you, my dear friends. Yahya Khan and Ayub Khan and Musharraf and Ziaul Haq. London bombing, Pakistani. 9/11, Pakistani. Bali bombing, Pakistani. Manila bombing, Pakistani. اب اتنا اسلاموفوبیا ہو گیا دنیا میں, ہمیں سمجھ نہیں آتا. لوگ اسلام کے حرکتیں دیکھو اپنی, دنیا تنگ آ گئی ہے. جہاں جاتے ہو ٹینشن پھیلا دیتے پاکستانی پنجابیوں کو, اور شاید وہ ظلم اور تشدد جو باقی ساری دنیا پہ پھیلا رہے اس سے توبہ کر لے اور مسلمان بن جائیں رسول اللہ کی طرح. توحید پہ یقین کریں, جنرل باجوہ پہ نہیں. خدا حافظ.